سب سے بیسک وجہ یہی ہے کہ چیز سستا ہے. جو چیز سستا ہوتا ہے لوگ اسی کو فالو اپ کرتے ہیں, اسی چیز کو خریدتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر پاکستانی آٹا جو ہمارا ہے وہ ہے 108 سے 10 روپیہ, اور ایرانی آٹا ہے 95 روپیہ. 25 روپے کا ڈفرینس ہے, تو لوگ ظاہری بات ہے وہ 25 روپے والا وہی لے لیتے ہیں, 25 روپے کم میں لیتے ہیں, اور چیز کی کوالٹی سیم ہوتی ہے, کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. گوادر کی انجمن تاجران کے صدر غلام حسین دشتی نے ایران سے آنے والے آٹے کے بارے میں اپنی بات کی ابتدا کچھ یوں کی. پاکستان میں آٹے کا بحران آتے ہی بلوچستان کے صوبے اور خاص طور سے گوادر کے تاجروں نے مختلف راستوں سے سستا آٹا منگوانا شروع کر دیا ہے. اس کی ایک مثال گوادر کے حالیہ دورے کے دوران دیکھنے میں آئی. یہاں پر ایرانی بارڈر نزدیک ہونے کے نتیجے میں پچھلے 3 ماہ سے ایرانی آٹا پہنچ رہا ہے. یہ عمومی طور پر غیر قانونی راستے سے گوادر پہنچتا ہے, لیکن تاجروں کے مطابق یہ یہاں کے عوام کو ریلیف پہنچاتا ہے. اسی طرح گوادر کے رہائشیوں نے بتایا کہ پنجاب سے آٹا اور گندم آنا بند ہو چکا ہے. لوگوں نے بتایا کہ پچھلے 20 دنوں سے حکومت بلوچستان شور مچا رہی ہے, لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. گوادر میں رہنے والے بہت سے لوگ آٹے کی کم از کم 2 بوریاں جمع کر کے رکھتے ہیں, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے 1 بوری لانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بی بی سی سے بات کرنے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ ایرانی آٹا بھی کبھی کبھار کم آتا ہے, کیونکہ ایران میں انتظامیہ لوگوں پر پابندی لگا دیتی ہے اور آٹا ایرانی راستے سے آنا بند ہو جاتا ہے. اس کے برعکس والدین بچوں کو یہ سمجھانے پر مجبور ہیں کہ دن میں کون سے وقت روٹی ملے گی. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ناصر خان نے بتایا کہ آٹے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اور اس کی امپورٹ پر بھی پابندی ہے, کیونکہ آٹے کا شمار بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ہوتا ہے. اس پہ نہ امپورٹ ڈیوٹی ہے, کیونکہ امپورٹ تو اس کی بین ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا اپنا پروڈکٹ ہے, اپنی پروڈیوس ہے. تو یہ پچھلے 2 سال سے یہاں پہ ہماری جو پاکستان میں اس کی فصل کم ہو رہی ہے. اس وقت سے یہ عمران خان کے دور سے انہوں نے امپورٹ سٹارٹ کر دی تھی گورنمنٹ نے, لیکن گورنمنٹ بھی جب ریٹ کم ہوتے تھے امپورٹ نہیں کرتے تھے. جب ریٹ انٹرنیشنل بڑھ گئے تو انہوں نے امپورٹ ہی بند کر دی. ابھی اس طرح اس دفعہ جو سیلاب وغیرہ آئے ہیں اس سے تو فصل اور بھی بہت خراب ہو. یہ بحران جو ہے آٹے کا وہ روز بروز بڑھ رہا ہے. اس وقت کراچی سے بھی آٹا گوادر پہنچ رہا ہے, جو تقریباً 150 روپے فی کلو کے حساب سے ملتا ہے, لیکن اب بھی چند لوگ ہیں جو تاجران کے گودام تک پہنچ کر ایرانی آٹے کا ہی پوچھتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایرانی آٹا چکی کا ہوتا ہے اور طبیعت پر گرا نہیں پڑتا, جبکہ یہاں کراچی سے پہنچنے والا آٹا ضرورت سے زیادہ ریفائن کیا ہوا ہوتا ہے, جو شاید کچھ لوگوں کو پسند آتا ہو, لیکن بہت سے خاندان اسے نہیں خریدتے. گوادر کے ایک گودام کے سامنے نیلے رنگ کی گاڑیاں یا پک اپ ٹرک زمباد یہ بوریاں پہنچا کر چلی جاتی ہیں. ان پک اپ ٹرک کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں ایک وقت میں صرف 25 بوریاں ہی آ سکتی ہیں, اور کیونکہ یہ سامان غیر قانونی راستے سے لیکن بلوچستان کی انتظامیہ کے سامنے سے آتا ہے, اس لیے ان گاڑیوں کو نہیں روکا جاتا. اس وقت پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کچھ لوگ جس قسم کا آٹا مارکیٹ سے مل سکتا ہے لے لیتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ بلوچستان سے متصل ایران کے بارڈر سے اشیاء خورونوش آنے کی بات چھڑی ہو, لیکن وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس سرحد پر باقاعدہ طور پر تجارت فعال ہی نہیں ہو پا رہی ہے؟ صوبائی حکومت کے ترجمان بتاتے ہیں کہ معاملات کچھ حد تک پیچیدہ ہیں. اپریل 2021 میں حکومت پاکستان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا. اس معاہدے کا پس منظر یہی تھا کہ چونکہ ایران کی سرحد پر باڑ لگائی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں ایران سے متصل بلوچستان کے اضلاع کا روزگار متاثر نہ ہو سکے, اور یہ جو ایک انفارمل تجارت دونوں ممالک کے درمیان جاری ہے وہ ایک فارمل شکل اختیار کر لے. بلوچستان کی صوبائی حکومت سے وابستہ سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس عابد سلیم نے بتایا کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر اس طرح کی 3 مارکیٹس بن رہی ہیں اور باقی 3 دوسرے مرحلے میں مکمل ہو جائیں گی. ان 3 میں سے ایک تربت جسے ہم کہتے ہیں یا کیچ ضلع کہتے ہیں, اس میں مند کے مقام پر کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کی اناگوریشن بھی پلان ہو رہی ہے, دونوں ملکوں میں باتیں ہو رہی ہیں. اس کو مند پشین جوائنٹ بارڈر مارکیٹ کہتے ہیں. دوسری بارڈر مارکیٹ بن رہی ہے پنجگور میں, چیدگی کوہاگ اس کو کہتے ہیں. پاکستانی سائڈ کو چیدگی کہتے ہیں, ایرانین سائڈ کو کوہاگ کہتے ہیں.